فاراد شاب من بنی ابی معیط، تو ابو معیط کے خاندان سے ایک نوجوان نے چاہا کہ ان یجتاز بین یدیہ، کہ وہ ابو سعید خدری کے سامنے سے گزرے. فدافع ابو سعید فی صدرہ، ابو سعید رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے پہ ہاتھ مار کے اس کو دھکیلا، گزرنے سے روکنے کی کوشش کی. مثال کے طور پہ دائیں سائڈ سے وہ آ رہا تھا تو ایسے اس کو دھکیلا. فنظر الشاب، نوجوان نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی گزرنے کا راستہ مل جائے، کہیں اور سے گزرنے کی گنجائش نکل آئے. فلم یجد مساغا الا بین یدیہ، تو نوجوان نے دیکھا کہ کوئی جگہ نہیں ہے گزرنے کی سوائے اس کے کہ وہ گزرے ابو سعید خدری کے آگے سے. فعاد، دوبارہ آیا، لیجتاز، تاکہ وہ گزرے ابو سعید خدری کے آگے سے. فدفعه ابو سعید اشد من الاولی، تو ابو سعید خدری نے پہلی بار سے زیادہ شدت کے ساتھ اس کو دھکیلا. کس نے؟ صحابی نے. فنال من ابی سعید، اس نوجوان نے ابو سعید خدری کو برا بلا کہا، مجھے کیوں دھکا دے رہے ہو. ثم دخل علی مروان، پھر وہ نوجوان چلا گیا مروان کے پاس. مروان کون ہے جی؟ مروان بن حکم بنی امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ کیا تھے؟ یہ حکمران تھے، مدینہ کے حکمران تھے، مدینہ کے گورنر تھے. ان کے پاس وہ نوجوان چلا گیا شکایت لے کر صحابی ابو سعید خدری کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فشکا الیہ ما لقی من ابی سعید، تو اس نے مروان بن حکم کے سامنے ابو سعید خدری کی شکایت کی کہ میں نے ان کی طرف سے اس سختی کا سامنا کیا ہے، مجھے دھکیلتے ہیں. وداخل ابو سعید خلفہ علی مروان، تو ابو سعید خدری بھی اس نوجوان کے پیچھے پیچھے مروان کے پاس پہنچ گئے. فقال، تو مروان نے ابو سعید خدری سے کہا، ما لک ولابن اخیک، یہ کیا معاملہ ہے آپ کا اور آپ کے بھتیجے کا؟ کیا وہ ابو سعید خدری کا بھتیجا تھا؟ نہیں، دین کے لحاظ سے بھتیجا، اسلام کے لحاظ سے بھتیجا. اور اس سے پتا چلا کہ مروان بن حکم کتنا سمجھدار ہے، معاملے کو ہلکا کرنا چاہا یہ کہہ کر کہ آپ کا بھتیجا ہے. تو ابو سعید خدری کہنے لگے کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ السلام کو سنا کہ آپ فرما رہے تھے، اذا صلی احدکم الی شیء یسرہ من الناس، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے کسی ایسی چیز کی طرف منہ کر کے جو اس کے لیے سترا ہو لوگوں کے سامنے، فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ، تو کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے، فلیدفعہ، تو اس کو دھکیلے. اور یہ پہلی بار جو دھکیلنا ہے یہ آرام سے ہوگا، پیار سے ہوگا، اشارے سے ہوگا. فإن ابا، اگر وہ باز نہ آئے، انکار کر دے پیچھے ہٹنے سے، فلیقاتلوا، تو اب آپ اس سے قتال کریں، اس سے لڑے، یعنی کہ کسی شکل میں گزرنے نہ دیں. فإنما هو شیطان، کیونکہ وہ شیطان ہے، یعنی کہ شیطان والی حرکت کر رہا ہے. شیطان کا کام ہوتا ہے نمازی کی نماز میں خلل ڈالنا، نمازی کی توجہ نماز سے ہٹانا. اس لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو روکیں گے اس عمل سے. یہ ہے جی پوری حدیث، پوری روایت. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مسئلہ اتنا نرم نہیں ہے جتنا نرم ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے. ہمارے لوگ پرواہ نہیں کرتے، گزرنے والا گزر رہا ہے اس کو روکتے ہی نہیں ہے. کیوں جی؟ نماز میں حرکت ہوگی. بھئی یہ نماز میں وہ حرکت ہے جس کا حکم اللہ کے نبی نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. جب ایسی حدیث آ جایا کرے تو اپنے مسلک کے اصولوں کو چھوڑ دیا کرے. جی ہمارے مسلک کے مولوی صاحب کا فتویٰ ہے کہ نہیں نماز میں حرکت نہیں کرنی. بھائی ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے نہیں حرکت کرنی چاہیے، لیکن جہاں پہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، صاحب نماز کہہ رہے ہیں، جنہوں نے نماز کا طریقہ سکھایا وہ کہہ رہے ہیں. اور پھر صحابی کا عمل دیکھیں ابو سعید خدری کا، کیا انہوں نے نماز میں حرکت کی یا نہیں کی؟ اس مسئلے میں سختی کی ہے، نرمی کی؟ سختی کی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان معاملات میں شریعت کے پابند بنے، احادیث کے پابند بنے. یہاں مسلک کی پیروی کرنا مناسب نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا.